رومیو کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط اس کا 8واں باب اور پہلی آیت۔ ہم سنڈے اسکول کے بچوں کی طرح اس آیت کو سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم خداوند کے کلام کے حوالے سے کچھ باتوں کو سیکھیں گے۔ رومیو 8واں باب پہلی آیت۔ رومیو 8واں باب پہلی آیت۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ آمین۔ ایک بار پھر ہم سارے مل کر اس آیت کو بلند آواز سے پڑھیں گے، بلکہ 2 بار پڑھیں گے کہ یہ آیت ہمیں سنڈے اسکول کے بچوں کی طرح زبانی یاد ہو جائے۔ ہم سب بلند آواز سے اس آیت کو مل کر ایک نہیں 2 بار پڑھیں گے۔ رومیو 8واں باب پہلی آیت۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں آپ سے آج خداوند کے کلام کے حوالے سے ایک سوال سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ ہم نے جس آیت کو پڑھا ہے اس آیت کے ہم کچھ حصے جو میں اپنی نگاہ میں دیکھتا ہوں 3 حصوں پر غور کریں گے۔ پہلا حصہ ہے اس آیت کا رومیو 8واں باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے پس اب جو، یہ پس اب جو موجودہ زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے، یہ ماضی کی بات نہیں ہے، یہ موجودہ زمانے کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ پس اب جو دوسرا حصہ ہے مسیح یسوع میں ہے۔ اب پس اب جو مسیح یسوع میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ مسیح یسوع میں نہیں تھے۔ یہ ماضی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے آئے، موجودہ وقت کی یہ بات ہے کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہے۔ اب آیت کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ماضی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، موجودہ وقت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے آیت کا حصہ جو ہے، اور آنے والے مستقبل کے بارے میں بھی اشارہ کرتی ہے۔ اور وہ آیت کا اگلا حصہ یہ ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ تو اب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو مسیح یسوع میں ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں کتنے ہیں جو مسیح یسوع میں ہیں؟ اور تھینک یو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور کتنے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع میں نہیں ہے؟ کتنے سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع میں نہیں ہے؟ یعنی جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، ہم اس بات پر غور کریں گے، سیکھیں گے کہ کون مسیح یسوع میں ہے اور کون مسیح یسوع میں نہیں ہے۔ ایک اور بات میں آپ سے، کون یہ سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں؟ ہم میں سے کون یہ سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم میں سے کون سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں؟ بھائیوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، بہنوں نے، بچوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے کہ میں زندہ ہوں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، مگر کلیسیا میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے مگر زندہ نہیں ہے، مگر زندہ نہیں۔ اسی لیے ایک حوالے میں لکھا ہے، اے سونے والے مردوں میں سے جاگ، تو مسیح کا نور تم پر چمکے۔ ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ ہم زندہ کیسے ہیں اور زندہ کیسے نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے، روحانی طور پر وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو مسیح میں جاگنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، اے سونے والے جاگ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، کون کون یہ سمجھتا ہے کہ میں مر گیا؟ آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں کون کون یہ سمجھتا ہے کہ میں مر گیا ہوں؟ یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات ہم نے دیکھی ہے کہ کون سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور کون سمجھتا ہے کہ میں مر گیا ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ I am dead in Christ، میں مسیح میں مر گیا۔ تو کیا آپ اس بات کو میں سمجھتا ہوں بلکہ کہتا ہوں کہ میں مسیح میں مر گیا ہوں؟ تو آج ہمیں مسیح میں اس طور سے ایک بار مرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جیسے مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، جی اٹھ کر موت اور قبر کو شکست دے کر ہم بھی اس میں زندہ ہوں۔ تو ہمیں مسیح میں مرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم پرانے عہد نامے میں ایک حوالے کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں خدا نے جب مقدس آدم اور مقدسہ حوا کو خلق کیا، پیدا کیا اپنی صورت اور شبیہ پر، اور ان کو باغ عدن میں رکھا، اور ان کو پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 17 آیت میں خدا نے آدم سے کلام کیا، گفتگو کی، اور اس کو کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خدا نے آدم سے یہ فرمان جاری کیا، یہ حکم دیا، یہ کہا، یہ کلام کیا خدا نے کہ باغ عدن میں ان کو رکھا تھا، خدا نے اس کو کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی تجھے نہیں روکتا، میں اس کا مالک ہوں۔ خدا نے کہا میں نے اس باغ کو بنایا ہے، میں نے اس کو خوبصورت پیدا کیا ہے، میں نے اس میں درختوں کو لگایا ہے، میں نے اس پر پھلوں کو پیدا کیا ہے، اور میں تجھ کو اجازت دیتا ہوں کہ تو بے روک ٹوک اس کو کھا سکتا ہے۔ خدا نے ہم کو آزاد پیدا کیا ہے، اس نے ہم کو یہ فرمایا ہے کہ تو بے روک ٹوک ہر ایک پھل کھا سکتا ہے، لیکن ایک پھل جو نہیں کھانا ہے وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، اس کے پھل کو نہیں کھانا ہے۔ اور جس روز خدا نے کہا تو نے اس کو کھایا تو مر، اور خدا کے حکم کی نافرمانی آدم نے کی، اور
जब उसने उस फल को लिया, खाया और वो रूहानी तौर पर मर गया। इसीलिए रोमियो का खत उसके 3 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। जब आदम ने वो फल खाया, खुदा के कलाम की नाफरमानी की और वो रूहानी तौर पर खुदा के जलाल से महरूम हो गया। इसका मतलब ये है कि वो रूहानी तौर पर मर गया। मर जाना का मतलब है, मानी है जुदाई। वो खुदा की हुजूरी से जुदा हो गया, वो खुदा की हुजूरी से बाहर निकल आया, मर गया। तो मसीह में मेरे अजीजों, खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह मुनज्जी कुल आलम को इस दुनिया में भेजा, वो मुजस्सम होकर चरनी में उतर आया ताकि हमें फिर से खुदा की हुजूरी तक रसाई हासिल हो। जहां पर से हम गिरे हैं वहां पर हमें बहाल करें। तो एक वाकया मुकद्दस आदम के 2 बेटों का भी हम पैदाइश की किताब के 4 बाब में देखते हैं कि जब 4 बाब की 7 आयत में लिखा है, ये गुफ्तगू है कायम के साथ खुदा की। तो जब खुदा ने कायम से पूछा, हम इस बात को जानते हैं कि खुदा ने हाबिल के हदिये को कबूल किया क्योंकि उसने खुदा के कलाम का लिहाज किया। वो खुदा के आईन और कानून के ताबे रहकर जिंदगी बसर करता। जो उसने अपने पेरेंट्स से, वालिदैन से खुदा के बारे में तालीम पाई, उस तालीम के मुताबिक वो खुदा के लिए सौंपनी कुर्बानी का हदिया लाया। वो एक पाक, साफ सुथरा, मुकद्दस हदिया खुदा के लिए लाया और वो मकबूल ठहरा। लेकिन कायन जो है वो अपनी लापरवाही के सबब से उसने खुदा के बारे में कुछ नहीं सोचा कि मैं किसकी हुजूरी में जा रहा हूँ। वो खुदा के ऐसे ही अपने फलों का हदिया ले लिया। उसने जो जो फल पकड़े वो टोकरी में रखे होंगे तो खुदा के हुजूर ले आए। उसमें कुछ फल कीड़ा लगाएगा, कुछ फल वो खराब हुए होंगे, कुछ कड़े हुए भी होंगे, कच्चे होंगे, कुछ तो मुख्तलिफ तरह की बात है उसके फल के बारे में कि वो ऐसा हदिया लाया। वो खुदा के उस तौर से, आप जिस तौर से हाबिल खुदा के हुजूर मकबूल ठहरा, वो ना ठहरा, उसने अपना मुंह बिगाड़ दिया। समझे मेरी जिन्नी तारीफ हाबिल भी खुदा ने की थी। खुदा ने कायन को बुरा ते नहीं किया, लेकिन उन्हें महसूस किया इसलिए कि वो गुनाह की सृष्टि के में पैदा हुआ, मनुष्य गुनाह के तहत पैदा हुआ। जो उसके बाप आदम ने गुनाह किया और हमारे भी अबोजदाद कुल नस्ल इंसानी के अबा मुकद्दस आदम ने जब गुनाह किया, उस गुनाह के तहत सारी इंसानी जिंदगियां गुनाह में है। तो खुदावंद ने कायन से कहा, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर रुका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। उसने गुनाह किया और फिर बाद में गुनाह ने उसको कत्ल करने पर भी उकसाया और उसने अपने बाप की तरह फल खाकर जिसने गुनाह किया उसने आगे बढ़कर एक और इब्लीस के कहने पर, उकसाने पर अपने भाई तकब्बर में आकर, मखलूरी में आकर, घमंड में आकर, लालच में आकर, अपनी शोहरत के लालच में, अपनी ऑनर के लालच में, अपनी मकबूलियत के
لالچ میں آ کر اپنے بھائی حابل کا قتل کر دیا. اس کو ناپسند کیا اس نے, وہ اس کے ساتھ ناراض ہو گیا, وہ اتنا کہ یہ نہ ہوگا اور نہ ہی یہ مقبول ٹھہرے گا, میں ہی میں ہوں. اس کی زندگی کے اندر میں آ گئی. تو مسیح میں میرے عزیزو, یہ گناہ ہے, یہ ہمارے بے لگام جذبات ہیں. انسانی زندگی میں جو گناہ کے سبب سے آئے, میں ہماری زندگی کے اندر آ گئی, غصہ ہماری زندگی کے اندر آ گیا, نافرمانی ہماری زندگی کے اندر آ گئی, خدا کے کلام کا لحاظ نہ کرنا ہماری زندگی کے اندر آ گیا, خدا کے خادموں کو سننا نہ سننا ہماری زندگی کے اندر آ گیا, خدا کے کلام کو ادھر سے سننا اور ادھر سے نکال دینا ہماری زندگی کے اندر آ گیا. دوگلی زندگی ہماری زندگی کے اندر آ گئی, دوگلی پالیسی کا ایمان ہماری زندگی کے اندر آ گیا. آج بھی بہت سارے لوگ, کلیسیا کے خاندانوں کے لوگ, انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایماندار ہوں, لیکن وہ حقیقی معنوں میں ایماندار نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسیح میں ہوں اور مجھ پر کوئی سزا کا حکم نہیں ہے, میں مر بھی جاؤں گا تو ہمیشہ کی زندگی کو پالوں گا. یسوع مسیح ہمارے خداوند نے کہا, جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. اسی میں میرے عزیزو, یوحنا کی انجیل 14واں باب نکالے, وہاں پر لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے کیا ہی انمول الفاظ ہیں. وہاں پر لکھا ہے 6 آیت میں, یسوع نے فلپس سے, یعنی یہ بات ہو رہی ہے توما سے یہ بات ہو رہی ہے, توما رسول سے. یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. آج جب افسردگی اور دکھ کے موقع پر, جب ہمارے مسیح خاندانوں میں, ہماری کلیسیاؤں میں کوئی عزیز انسان جو اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہے, جب وہ انسانی طور پر, بدنی طور پر اپنے سفر کو پورا کر کے کوچ کرتا ہے, تو ہم کلام میں سے پڑھتے سنتے ہیں کہ وہ باپ ابراہیم کی گود میں کیا چلا. جب ہمارا خداوند یسوع مسیح بادلوں کے ساتھ, نرسنگے کی آواز کے ساتھ, مقرب فرشتے کی للکار کے ساتھ, پکار کے ساتھ اتر آئے گا, تو جتنے مسیح میں سوئے ہوئے ہیں سب جی اٹھیں. ہم اس امید میں, ایمان میں یہ دعاتے ہیں اس کلام میں, لیکن خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو مسیح میں میرے عزیزو, اسی انجیل کے, یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں 7ویں آیت میں لکھا ہے, اگر تم مجھ میں قائم رہو. خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے, اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں, تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے. میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لو, جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی, ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی, تم میری محبت میں قائم رہو. اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے, خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے, اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے, جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم.
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, और मेरी मोहब्बत में तुम कायम रहो। और ये उस वक्त होगा जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। तो हम कौन सी मोहब्बत रखते हैं? असी पादरियां वाली मोहब्बत रख रहे हैं। फलां पादरी साहब ने मैनूं कलाम सुनाया सी ते मैं उन्होंने लिहाज किया। वो ते मेरा कज़न भी सी पादरी साहब, ते मैं ना उनका लिहाज किया। मेरा कज़न आ, कोई और पादरी होंदा शायद मैं इसलिए जल्दी नाल कलाम कबूल किया। मैं कहा मैं यीशु नूं कबूल करना, मैं तौबा करना, मैं बपतिस्मा लेना। पादरी साहब ने भी कहा ठीक आ जाओ, बपतिस्मे लई तैयार हो गया। असी इंज दी मोहब्बत करने आ यीशु नाल, खुदा नाल। सबसे बड़ा हुक्म ये है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार करें। मोहब्बत, ये खुदा की मोहब्बत और हमारी मोहब्बत में बहुत फर्क है। हम किस तरह की मोहब्बत रखते हैं? जब खुदा के कलाम के हुक्म, खुदा का कलाम है। यीशु ने कहा मैंने भी बाप के हुक्मों पर अमल किया, यानी खुदा के कलाम पर अमल किया। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, खुदा के कलाम पर अमल करोगे, तो मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी और तुम मुझ में, जैसे बाप मुझ में और मैं बाप में कायम। यीशु मसीह ने कहा। तो फिर इसी सूरत में जो आयत हमने सीखी है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। मेरे अजीजों, जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह बादलों के साथ उतर आएगा, आसमान पर से अपनी आमद-ए-सानी के मौका पर उतर आएगा, तो उस वक्त पहली पुशीदा आमद में, पहली क़यामत में, पहले जो मसीह में सोए हुए हैं वो जी उठेंगे और बादलों पर उड़कर मसीह का इस्तकबाल करेंगे। और आसमान पर के नीचे, आसमान जमीन के ऊपर फिजा में एक और आसमान है, वहां पर फिजा में 7 साला कलीसिया का, मसीह जो उसका दुल्हा है, कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, उसका जश्न होगा। ये पहली पुशीदा आमद है मसीह की। दूसरी आमद के मौका पर जब आसमान से मसीह आएगा, तो उस वक्त जो ये समझते होंगे कि हम जिंदा हैं, जब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, तो पौलुस रसूल 6 बाब में बयान भी करता है, रोमियो के कलीसिया के नाम पर खत लिखते हुए कहता है, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पविस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पविस्ता होंगे। इसी में मेरे चीजों, हम अपने आप को रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदावंद के सुपुर्द करें। अपने बदनों में हम, बदन के एतबार से हम अपने आप को मुर्दा जानकर, हम अपने आप को मार कर मसीह में खुदा के एतबार से जिंदा जानकर हम जिंदगी बसर करें। ये इस खत में सारी बातें लिखी हुई है, सिर्फ 8वें बाब में रोमियो के खत में। बस है भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के, और उस कहता है मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। आज भी ऐसी आजाद नहीं होना चाहते। कौन कौन आजाद होना चाहते? आज भी ऐसी दुआएं कराने फिरते हैं, क्योंकि ऐसी हकीकी माने कि मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं कबूल करते और अपने आप को मसीह में कायम नहीं करते। जब हम मसीह में हम कायम करेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो मसीह हम में और हम मसीह में कायम होंगे, तो उस वक्त हमारी जिंदगी में किसी तरह की सजा का हुक्म नहीं होगा। अगर जिस्मानी तौर पर हम बीमार भी होंगे तो शादमान होंगे और हम यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे और उस बीमारी को झिड़केंगे, वो हम पर गलबा नहीं पाएंगे, हम उस पर गलबा पाएंगे। मेरे जीजू, आए हम सोचे, गौर करें इस बात पर कि हमें मसीह के हुक्मों पर अमल करना है और हमें मसीह में अपने आप को जिंदा समझना है।
جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اس پرانی انسانیت کو جس میں کائن پیدا ہوا ہم پیدا ہوئے اور ہمارے باپ دادا مقدس آدم نے جو خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہم اس موروثی گناہ سے چھوٹ جاتے ہیں اور اسی میں ہم خدا میں خوشیدہ زندگی بسر کرتے ہیں جو جب ہم پر مسیح کا جلال ظاہر کیا جائے گا تو اس وقت ہم یہ ساری باتیں جانیں گے ہم پر اللہ ہو جائے گی اس وقت کی سامنے ابھی ہم یہ نہیں جان سکتے اسی میں میرے عزیزوں ایک بات سیکھنے کی ضرورت ہے ہم آج بھی روتے کراتے رہتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر دکھ ہے پینز ہے بھوک ہے پیاس ہے ہم کراتے رہتے ہیں گڑگڑاتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں دکھوں میں رہتے ہیں بندروں جوؤں میں گرفتار رہتے ہیں ہم مسیح میں آ کر ہمیشہ کے لیے آزاد نہیں ہونا چاہتے ایک گیت خدا کے پرستار کے بعد کے بول مجھے بڑی اچھی یاد آ رہی سے بات کے حوالے سے مجید مسیح نے گیت گایا ہے شفائیں تو اور بھی دے دیں گے پر وہ ہم کو پورے دیں گے ابدی شفا نہ دے گا کوئی ابدی شفا کے لیے یسوع چاہیے مسیح میں میرے عزیزو اگر میری ٹانگ میں درد ہے میں دعا کروا کے اس درد کو تو ختم کر لوں گا لیکن میری زندگی ہمیشہ کے درد کے لیے مبتلا رہے گی جب تک کہ ہم مسیح میں آ کر مکمل طور پر آزاد نہیں ہو جائیں آئے ہم اپنی زندگی خدا کے سپرد کریں اور راست بازی کے تیار ہونے کے لیے مسیح میں آزاد ہو جائے اور ہر طرح کی سزا سے ہر طرح کی بیماری سے ہر طرح کی بدی سے ہر طرح کی پریشانی سے ہر طرح کے نشے کی حالت سے ہر طرح کی غصے کی حالت سے بے لگام جذبات سے آزاد ہو کر ہم مسیح میں شادمانی اور پھلدار زندگی بسر کریں تب ہم داؤد کی طرح یہ کہہ سکتے ہیں اور داؤد بادشاہ ایک زبور میں بیان کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں اور بادشاہ بیان کرتا ہے زبور میں کہتا ہے کہ میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا کیونکہ اس نے میری فریاد اور میری دعا کو سنا ہے ہاں زبور 116 اس کی پہلی 2 آیات میں یوں لکھا ہے میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں یہ خدا کی محبت ہے یسوع مسیح نے کہا جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی ہمیں یسوع کی محبت کو ریپروڈیوس کرنا ہے ہم اپنی محبتیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنے ہی کلام کی باتوں کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنی ہی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے عزیزوں ہمیں مسیح کی خدا کی محبت کو ریپروڈیوس کرنا ہے اور داؤد بادشاہ یہ بیان کرتا ہے میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں پچھلے دنوں ہم نے دعا کے بدل سے کچھ باتوں کو سیکھا تھا دعا ایک مقدس رشتہ ہے یہ خدا سے بات کرنے کا رشتہ ہے اور مسیح میں ہو کر جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہماری سنتا ہے کلام میں لکھا ہے خدا بغیر کی نہیں سنتا ہم ہمیشہ کے لیے سمجھتے رہے کہ میں زندہ ہوں لیکن ہم روحانی طور پر مردہ ہیں مر گئے ہیں ابھی تک ہم زندہ نہیں ہیں جب مسیح کا نور ہماری زندگیوں میں چمکے گا تو ہم سمجھیں گے بھی اور زندہ ہوں گے بھی ہماری زندگیوں میں دعا اور راست بازی کی زندگی ہوگی مسیح کی محبت ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوگی آئے میرے عزیزوں ہم اپنی آنکھیں بند کریں چند لمحوں کے لیے سوچیں غور کریں آج کے ان مختصر لمحات کے لیے ہم ان باتوں پر غور کریں حقیقی